بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرات في المال منسأة في الأثر رواہ احمد والترمذی۔ محترم حضرات، مسند احمد اور ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب کو سیکھو، تمہارا نسب نامہ خاندانی تعارف حاصل کرو، تمہارے رشتہ دار کون ہیں تم ان کو جانو اور پہچانو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، صلہ رحمی کی جو فضیلت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنے رشتہ داروں کو جانو پہچانو، تمہارے رشتہ دار کون ہیں خود سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، تعارف کراؤ، یہ تمہارے فلاں ہیں، یہ تمہارے فلاں رشتہ دار ہیں، تاکہ آگے چل کر کے وہ بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور رشتے کو جوڑیں اور صلہ رحمی کے جو فضائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لیے کہ صلہ رحمی یہ اہل و عیال میں، خاندان میں، رشتہ داری میں آپسی محبت کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ مسرات فی المال، اور مال میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ صلہ رحمی سے جہاں آپسی محبت پیدا ہوتی ہے وہیں مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتا ہے۔ اور منسات فی الاثر، اور عمر میں بھی اضافے کا، برکت کا ایک اہم ذریعہ صلہ رحمی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا خاندانی تعارف حاصل کرنے، رشتہ داروں کو جاننے پہچاننے کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے صلہ رحمی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کے اندر صلہ رحمی کو ارکان اسلام کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اسے دخول جنت کا ایک ذریعہ بتایا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہماری زندگی میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے ساتھ دخول جنت کے لیے صلہ رحمی کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایک بار تو آپ سفر میں اونٹنی پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیا، آپ کو روک دیا، اور روک کر کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وہاں جو آپ کے قریب جو موجود لوگ تھے ان کے اوپر ایک نظر ڈال کر کے آپ نے کہا، لقد افق او ہدیہ، اس شخص کو اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی ہے اور یہ اللہ کی توفیق سے میرے پاس بھاگے ہوئے آیا اور مجھ سے جنت سے قریب لے جانے والا عمل پوچھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارکان اسلام سکھائے، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ۔ اس کے بعد آپ نے کہا وتصل الرحم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، اور اس میں آپ نے کہا کہ رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا تعین ناقہ، یہ جنت سے قریب کرنے والے اعمال ہیں، ان اعمال کی پابندی کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تمسک بما امر بہ دخل الجنہ، جن باتوں کو میں نے اسے سکھایا ہے اگر یہ شخص اپنی زندگی میں ان پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا رہا تو یقیناً وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ ارکان اسلام جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، توحید، نماز اور زکوٰۃ، روزہ، ایسے اعمال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صلہ رحمی کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جیسے نماز روزہ یہ ضروری ہے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے رشتہ داروں کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، صلہ رحمی بھی بہت ضروری ہے، اور یہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایک عظیم عمل ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ہمارے اوپر جہاں دنیاوی بہت سارے حقوق ہیں، تو دینی حق بھی ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ دینی اعتبار سے ہم ان کے دین اور ایمان کی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں کی، ان کو بھلائی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، دین کی طرف بلانا، اگر وہ ان کے اندر کچھ شرک بدعت ہیں، گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو توحید کی دعوت دیں، ایمان کی طرف بلائیں، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری۔ ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں جن کے پاس ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم دنیاوی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے سامنے دین اور ایمان کی فکر نہیں کرتے، دین اور ایمان کی طرف کبھی ان کو ہم دعوت نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعوت سے ان کو بھلا ہو، ان کو توحید نصیب ہو جائے، وہ راہ راست پر آ جائیں، شرک بدعت چھوڑ دیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجیے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کوہ صفا پر چلے گئے اور سب کو یا صباحہ کی ندا لگائی، سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ کے خاندان کے لوگ۔ پہلے عمومی طور پر آپ نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، پھر خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا نام لے کر کے، اے بنو عبد مناف، اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے مرہ بن کعب، اے بنو عبد شمس، اے عباس بن عبد المطلب، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، تم سب اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کر لو۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے خصوصی طور پر کہا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کر لے، اس لیے کہ میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے میں کام نہیں آؤں گا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیر ان لکم رحیما سأبلھا ببلالھا، یقیناً تمہارا مجھ سے رشتہ ہے، اس رشتہ داری کا حق میں دنیا میں ادا کروں گا۔ رشتہ دار ہونے کے ناطے دنیوی اعتبار سے جو تمہارا ہم سے لین دین ہے وہ ہم کریں گے، لیکن آخرت میں تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، دینی اعتبار سے ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے اوپر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ ہم انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں اور دینی رہنمائی کریں، ان کو اللہ کی طرف بلائیں، توحید کی طرف دعوت دیں۔ یہ بھی ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے، ایک حق ہے ہمارے رشتہ داروں کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دینی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ یقیناً صلہ رحمی ایک بڑا عظیم عمل ہے اور آخرت کی کامیابی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کے فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔